ذرا تصور کریں 7ویں صدی کا مدینہ، حالات ویسے ہی انتہائی کشیدہ ہیں، اور پھر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو وہاں کے پورے جغرافیائی اور سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں 4 ہجری کے اس انتہائی اہم واقعے کی، جسے تاریخ میں غزوہ بنی نذیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو چلیے بالکل سیدھے اس تاریخی واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب ایک انتہائی نازک سیاسی صورتحال ہو، ہر طرف عدم اعتماد کا سایہ ہو، اور ایسے میں کوئی بہت ہی بنیادی اور اہم امن معاہدہ خفیہ طور پر توڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ بس یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں اس وقت کے مدینہ کی اصل فضا سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا حصہ، پس منظر اور غداری۔ اگر ہم تنازع سے ذرا پہلے کے حالات دیکھیں تو مدینہ میں باقاعدہ ایک واضح امن معاہدہ نافذ تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن پھر ربیع اول 4 ہجری کا وہ وقت آتا ہے جب یہ سارا کا سارا معاملہ اچانک پلٹ جاتا ہے اور یہ مرکزی تنازع شروع ہوتا ہے۔ تاریخ کو اگر ہم اس طرح ایک ٹائم لائن پر رکھ کر دیکھیں نا تو واقعات کی کڑیاں خود بخود جڑنے لگتی ہیں۔ اب یہ جو ابتدائی امن معاہدے تھے، یہ مسلمانوں اور مدینہ کے 3 بڑے یہودی قبائل کے درمیان طے پائے تھے۔ یہ 3 قبائل کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ دیکھیں، یہ معاہدے کوئی معمولی کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ یہ اس وقت پرامن بقائے باہمی کی ایک انتہائی ٹھوس بنیاد تھے۔ لیکن آج کے اس جائزے میں ہم اپنی توجہ خاص طور پر بنو نذیر کے واقعے پر مرکوز رکھیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ جو پرامن فضا تھی، یہ اچانک ایک خفیہ سازش کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص معاملے پر بات چیت کے لیے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں خفیہ طور پر ایک خطرناک منصوبہ بنایا گیا۔ ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا کر انہیں شہید کر دیا جائے، لیکن یہ سازش بالکل ناکام رہی۔ جیسے ہی اس قاتلانہ حملے کا راز فاش ہوا، ظاہر ہے جو تھوڑا بہت باہمی اعتماد تھا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، محاصرہ اور منافقین کا کردار۔ اب آپ خود سوچیں، جب اتنی بڑی سازش بے نقاب ہوگی تو اس کا فوری نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کھلی غداری کے بعد ایک بالکل سیدھا اور واضح حکم جاری کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ بنو نذیر کو مدینہ چھوڑنے کی ہدایت دے دی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابتدا میں یہ کوئی فوجی حملہ نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ صرف شہر کے امن کو بچانے کے لیے پرامن انخلا کا ایک سیدھا سا حکم تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں بنو نذیر نے اس بات کو مان بھی لیا تھا اور وہ پرامن طریقے سے شہر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بیچ میں مداخلت کی۔ اس نے بنو نذیر کو اکسانا شروع کر دیا کہ شہر مت چھوڑو، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اور بس یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک پرامن انخلا کو سیدھا ایک بڑی کشیدگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اب اس بیرونی اکساہٹ کی وجہ سے بنو نذیر کے دلوں میں ایک جھوٹی امید پیدا ہو گئی، اور اسی جھوٹی امید کے سہارے انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کر لیا اور اپنے آپ کو اپنے ہی قلعوں کے اندر بند کر لیا۔ اب ظاہر ہے جب معاہدہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور دوسری طرف سے کھلی مزاحمت شروع ہو چکی تھی تو مسلم افواج کو اس کھلی بغاوت کو روکنے کے لیے کارروائی تو کرنی ہی پڑنی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن یہ محاصرہ کوئی مہینوں یا سالوں تک نہیں چلا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ صرف چند دنوں کی ہی بات تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ اندر موجود لوگوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے اور بلا آخر انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ واقعات کی یہ تیزی ہمیں بتاتی ہے کہ اندرونی طور پر ان کی پوزیشن کتنی کمزور ہو چکی تھی۔ اور اب چلتے ہیں آخری حصے کی جانب، اخراج اور اس واقعے کے حتمی نتائج۔ تو جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد جو شرائط طے کی گئیں وہ بالکل صاف اور واضح تھیں۔ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ خیبر اور شام کے علاقوں کی طرف چلے گئے۔ اچھا، سامان کے حوالے سے شرط یہ تھی کہ وہ صرف اتنا ہی سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے جتنا ان کے اونٹوں پر لادا جا سکے، اور اس میں ایک سب سے اہم اور سخت شرط یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں لے جا سکتے تھے۔ مقصد بالکل صاف تھا کہ وہ مستقبل میں دوبارہ کوئی فوجی خطرہ نہ بن سکیں۔
اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنو نذیر کے جانے کے بعد ان کی ان خالی زمینوں کا کیا ہوا؟ یہاں ہمیں اسلامی تاریخ کی ایک بڑی اہم اصطلاح ملتی ہے جسے فے کہا جاتا ہے۔ فے دراصل ان زمینوں اور مال و دولت کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو بغیر کسی باقاعدہ جنگ یا لڑائی کے حاصل ہو جائیں۔ چونکہ بنو نذیر نے محاصرے کے دوران خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، اس لیے ان کی چھوڑی ہوئی اس ساری جائیداد کو اسی فے کے زمرے میں رکھا گیا۔ ویسے اس پورے واقعے کی صرف تاریخی اہمیت ہی نہیں ہے بلکہ اس کی مذہبی اہمیت بھی بہت گہری ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس واقعے کا بہت ہی تفصیلی ذکر ہمیں سورہ الحشر میں ملتا ہے۔ وہاں اس فتح کو کسی انسانی تدبیر کے بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی کامیابی قرار دیا گیا ہے، جو یقیناً اس پورے معاملے کی نظریاتی اہمیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سارے واقعے کو جاننے کے بعد ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اسباق بہت واضح ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عہد شکنی اور غداری کا انجام ہمیشہ، جی ہاں ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طرح اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی اور خدائی حفاظت کی گئی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اصل کامیابی ہمیشہ آپسی اتحاد اور صبر سے ہی ملتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ یہ تو انسانی رویوں کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب جب ہم اس جائزے کے بالکل اختتام پر ہیں تو ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ غزوہ بنی نذیر کا یہ پورا تاریخی واقعہ ہمیں کس طرح یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک نازک اور حساس امن کو برقرار رکھنے کے لیے معاہدوں کا پاس رکھنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں، جب ایک بار اعتبار ٹوٹتا ہے نا تو اس کی بھاری قیمت پوری برادری کو چکانی پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس باب کو آج کی اس جدید دنیا میں بھی اتنا ہی اہم اور غور طلب بنا دیتا ہے۔